بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاکستان سے محمد وقاص۔ چینل پر جتنے بھی بہن بھائی ہیں اور ان سے ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ یار چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، بالکل بھی۔ یار آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں 200 بندہ بھی دیکھے 300 بندہ بھی دیکھے، جو کمنٹ آتے ہیں وہ کمنٹس کی تعداد ہوتی ہے 30 40 50، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یار۔ پورا دن میں محنت کر کے ویڈیو اکٹھی کرتا ہوں، اپنا کیا ہوتا ہے کنٹینٹ وغیرہ، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ ایک کمنٹس بھی نہیں کرتے۔ یار آپ کمنٹس کیا کریں، آپ سے یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، مہربانی کیا کریں جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یار آپ آواز کا کہتے وہ اصل میں مائک میں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوتا تھا، جس کی بنیاد پر کیا ہوتا تھا کہ آپ کو آواز جو ہے کبھی بہت زیادہ کبھی کم ہو جاتی تھی، کیونکہ جب ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے تو مائک جب نیچے ہوتا ہے تو آواز بھی اسی طرح جو ہے نا وہ کور نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ سارا سین ہے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ بالکل آپ کو فٹ جو ہے نا وہ آواز سمجھ آئے گی، سنائی دے گی۔ تو آج ناظرین دو ٹاپک پر بات کریں گے، ایک جو بھلوال کے اندر ٹی ایل پی کا پاور شو ہو رہا ہے آج، اور دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے۔ ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا، اس کا مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن کمنٹ آیا تھا، کیونکہ میں کمنٹ جو آپ لوگ سارے کرتے ہیں نا میں اس کو ریڈ کرتا ہوں۔ جو ایک بھائی کا کمنٹ آیا ہوا تھا، میں وہ پڑھ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس طرح کا کمنٹ تھا کہ بھانگ، یار ہم بھانگ بالخصوص میں نے کبھی زندگی میں بھانگ کو دیکھا بھی نہیں ہے، بھانگ پینی تو جہاں پر رہ گئی، کبھی بھانگ دیکھی بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ نہ ہی کوئی سگریٹ پی ہے، اور نہ ہی میری فیملی میں اب تک اللہ کی رحمت ہے نہ کوئی سگریٹ پیتا ہے، نہ ایک بھائی ہے بڑا وہ بھی نہیں پیتا، پھر میں اور چھوٹے ہیں اور والد صاحب ہیں وہ بھی نہیں پیتے، اور اسی طرح جو کزن ہو گئے وہ بھی الحمدللہ نہیں پیتے۔ یہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ جو ہے نا وہ کرم ہے، شکر ہے، جتنی بھی ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ نشے سے اس وقت بچے ہوئے ہیں، چاہے وہ سگریٹ ہی کیوں نہ، نشہ تو نشہ ہوتا ہے نا، تو یہ سچویشن ہے۔ باقی بھانگ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھی کس طرح سے ہوتی ہے، اللہ پاک بچائے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ناظرین ایک بھائی کا کویسچن آیا ہوا تھا کہ یار آپ ایک ہماری طرف سے آواز اٹھائیں، یعنی وہ کارکن تھا ٹی ایل پی کا، وہ کہہ رہا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب رحلت ہوئی، جب وفات ہوئی، تو مولانا طارق جمیل صاحب جو تھے وہ مسجد رحمت للعالمین پہنچے تھے، ساتھ رضوی صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی وہ گئے تھے، فاتحہ خوانی کی تھی، اظہار تعزیت کیا تھا۔ اب اس نے کہا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو چاہیے، جس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی کیا ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے، تو اب مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس سعد رضوی صاحب کو جانا چاہیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ اظہار تعزیت کرنے کے لیے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ ایک ٹی ایل پی کا کارکن کہہ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے میسج کیا، میں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں نیکسٹ جو ویڈیو اس پر بنا دوں گا، آپ کا حوالہ بھی دے دوں گا۔ یار آپ ایک بات دیکھیے، آپ کے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب سے، آپ انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں نظریاتی اختلافات۔ اگر میرا نام وقاص ہے، آپ کا نام شاہد ہے، آپ کا نام یوسف ہے، آپ کا نام جو بھی ہے ETC، آپ کا جس طرح سے نام الگ ہے، آپ کی پہچان بھی الگ ہوگی، آپ کی تھنک بھی الگ ہوگی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو جو صدمہ ملا، بہت سے جو لوگ تھے وہ ویڈیوز بھی بنا رہے تھے ان کی فیملی کے اوپر، ان کے بچے کے اوپر، اس کے بیٹے کی وفات کے اوپر، تو مجھے بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار آپ بھی اس کے اوپر ویڈیو بناؤ، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہے، ویوز بہت اچھے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، باحیثیت ایک انسان کے میری اپنی بھی فیملی ہے، میرے بھی والدین ہیں، میرے بھی بہن بھائی ہیں، میں خود بھی خدا نہ خواستہ یہ میں نے کوئی لکھوایا ہوا تو نہیں ہے، زندگی کے اندر میری فیملی میں بھی اسی طرح کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، تو ہم اس چیز کو اچھالیں اور یہ کہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے خودکشی کی ہے اس طرح۔ میں نے کہا کہ یہ جو بھی ہوا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ پاک ایز اے مسلمان ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ چلے گئے اس دنیا سے، ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، باقی ان کے اوپر ویڈیو بنانا میں نے کہا کہ یہ میرا ضمیر جو ہے نا وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں، کہوں کہ اس طرح سے ان کی وفات ہوئی، اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، اس طرح نہیں۔ یہ ہر کسی کا فیملی کا میٹر ہوتا ہے، وہ جو بھی ہوا اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ٹانگیں اڑانی چاہیے، نہ ہی باتیں کرنی چاہیے۔ ایز اے انسان، ایز اے مسلمان ہونے ناطے یہ باتیں مجھے
جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگی اور میں نے اس کے اوپر ایک بھی ویڈیو نہیں بنا. ہاں جس دن یہ نیوز سامنے آئی تھی اس دن جو ہے نا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہوگی، بس یہی میں نے ویڈیو بنائی تھی بس، اس کے علاوہ میں نے ویڈیو نہیں بنی. اب ایک کارکن نے کہا تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ کے کہنے کے اوپر ویڈیو بنا دیتا ہوں. اگر مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ علامہ سعد حسین رضوی صاحب جا کر ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اظہار تعزیت کرتے ہیں ان کے بیٹے کی وفات کے اوپر، تو یاد رکھیے اس سے علامہ سعد حسین رضوی صاحب ایک تو ایز اے مسلمان وہ ملیں گے، اور دوسرا رضوی صاحب کی وفات کے اوپر بھی وہ آئے تھے، مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے ملاقات کی تھی. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جب مولانا طارق جمیل کی ایک پہچان ہے، ایک نام ہے، ایک بڑے لیڈر کے ساتھ جب وہ ملیں گے، ایک تو سعد حسین رضوی صاحب کا جو قد کاٹ ہے وہ بڑھے گا، وہ اس طرح سے بڑھے گا کہ جو تفرقہ باز لوگ ہیں، جو تفرقہ پھیلاتے ہیں، جو فرقوں میں پوری قوم کو تقسیم کیے ہوئے ہیں، وہ جب یہ چیز دیکھیں گے تو ان کی ایسے سمجھ لیں ان کی موت ہی ہو جائے گی. کیسے کہ وہ کہیں گے کہ اب تو طارق جمیل صاحب سے بھی سعد حسین رضوی صاحب ملنے آ رہے ہیں، اور جو فین فالوئنگ ہوں گی مولانا طارق جمیل صاحب کی، ان کی جو محبت ہے وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ بڑھے گی. وہ دیکھیں گے کہ یار فلاں شخص جو تھا سیاسی پارٹی کا ہیڈ تھا، وہ ہمارے قید، یعنی جو قید مانتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو، ان کی فین فالوئنگ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ کہیں گے کہ یار سعد حسین رضوی صاحب ملنے آئے تھے جب یہ ہمارے لیڈر کے اوپر برا وقت آیا تھا، مصیبت کا وقت آیا تھا، ایک مشکل گھڑی آئی تھی، دکھ کا وقت آیا تھا، تو ایک لیڈر تھا جس کا نام تھا سعد حسین رضوی، وہ ملنے آیا تھا. لہذا ان کی جو محبت ہوگی وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے بڑھے گی، اور جو تفرقہ باز لوگ ہیں ان کے منہ پر بھی ایک تماچا پڑے گا. اور سعد حسین رضوی صاحب کو میری اپنی بھی ذاتی رائے یہی ہے کہ جانا چاہیے، بذات خود جانا چاہیے، ہر صورت جانا چاہیے، ان کے ساتھ اظہار تعزیت کریں. انہوں نے بھی کی تھی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کی وفات پر سعد رضوی صاحب کے ساتھ ملے تھے. تو یہ سچویشن ہو جائے تو اس میں بہت ہی بہتر ہوگا، اور یہ ٹی ایل پی کو ایک ایسے سمجھ لیں، ایک تو ثواب کی نیت سے بھی جائیں گے، دوسرا اس سے ٹی ایل پی کے جو ایسے سمجھ لیں محبت ہوگی، ہمدردی ہوگی، وہ لوگوں کے دلوں میں زیادہ بڑھے گی. جو آپ کے مخالف ہیں وہ بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو یہ پہلا پارٹ تھا. دوسرا پارٹ ناظرین کہ آج ٹی ایل پی کی بھلوال کے اندر اہم ترین جو ہے نا وہ ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور پنڈال جو ہے نا وہ اس وقت سج چکے ہیں، ہر چیز جو ہے نا وہ تیار ہو چکی ہے، اوکے ہو چکی ہے. علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے نا وہ وہاں پر پہنچیں گے اور پہنچ کر خطاب کریں گے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کل کا جو دن تھا، یعنی وہ دن کے رات کے 2-3 بجے کے قریب صبح، یعنی صبح صادق سے پہلے ہی نکلا تھا قافلہ جو لاہور سے نکلا تھا اسلام آباد کی جانب. یہ دیکھیے کہ انہوں نے سفر طے کیا، وہ سفر کرتے کرتے سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ اسلام آباد پہنچے، پھر اسلام آباد پورے دن مصروف رہے، عشاء کو یعنی عشاء کے بعد تک انہوں نے خطاب کیا، اور اس خطاب کے بعد وہ واپس لوٹے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار اب میں تھکا ہوا ہوں، 2-3 دن میں نے مسلسل ورک کیا ہے، کام کیا ہے، آپ مجھے لیٹنے دیں، مجھے سکون کرنے دیں، مجھے آرام کرنے دیں، میں سو کر جو ہے نا 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد دوبارہ جلسہ سٹارٹ کروں گا، یا اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے نا وہ شروع کروں گا. تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے اس چیز کو مسترد کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے، جانا ہے، جو کارکن مجھے بلائے گا. اور انہوں نے جو یہ کام کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. یار ایک لیڈر آپ کے لیے اپنا سونا، اپنا ریسٹ کرنا، سکون کرنا وہ چھوڑ دیا ہے. کس کے لیے چھوڑا ہے؟ اپنی اس قوم کے لیے چھوڑا ہے، آپ کے لیے چھوڑا ہے، میرے لیے چھوڑا ہے، ہمارے مستقبل کے لیے چھوڑا ہے. وہ اتنی جدوجہد کر رہا ہے خوبصورت انداز میں، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. اب دیکھیے اگر وہ وہاں پر بلوال کے اندر پہنچ رہے ہیں تو جتنے بھی بلوال کے لوگ ہیں ارد گرد کے، وہ وہاں پر پہنچے. آپ قدر کریں اپنے لیڈر کی کہ یار آپ کا لیڈر بغیر سوئے وہ وہاں پر پہنچائے، بغیر آرام کیے، بغیر سکون کیے، تو آپ بھی پہنچیے. تو یہ چیز دیکھیے، اپنے لیڈر کی جدوجہد دیکھیے، اس کی خدمت دیکھیے کہ وہ کس طرح سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے، وہ آ رہے جلسے کر رہے. اگر وہ نہ آتا تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. ہاں اس کا فرق ہمارے اوپر پڑتا، آپ لوگوں کے اوپر پڑتا. تو یہ جو سچویشن چل رہی ہے، اس سچویشن سے کیا ہے، آپ لوگوں کو نکلنا ہوگا، سعد رضوی صاحب کا ساتھ دینا ہوگا، اور سعد رضوی صاحب کا احترام بھی کرنا ہوگا، اور ان کو لیڈر بھی ماننا ہوگا. جو مخالفین ہیں وہ بھی لیڈر ماننے پر مجبور ہے، اور آپ اپنے لیڈر کو جتنی زیادہ عزت دیں گے نا،
اس سے بڑھ کر اور جو لوگ ہیں وہ دے کر عزت دیں گے. یہ چیز ہے جو اس وقت ناظرین چل رہی ہے، ہو رہی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک علامہ سعد سیدی صاحب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کی حفاظت فرمائے، مدراز فرمائے. جس طرح سے جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، پوری قوم کی جو دعائیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.